اہل نجران مشرکین مکہ نہیں تھے، اہل نجران یہودیوں کی طرح سازش انکار نہیں تھے۔ اہل نجران تھے کیا؟ ان کا ایک دعویٰ تھا، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جو ہمارا خدا سے رابطہ ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ ان کا رابطہ تھا کہ ہمارے نبی کے معجزے ہیں جو کسی کے پاس نہیں ہے، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہمارا جو خدا سے تعلق ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ بہت مختلف ہے ان مشرکین مکہ سے جو صرف جنگ کرنے آتے تھے۔ یہ جنگ کرنے نہیں آئے تھے، یہ کہنے آئے تھے کہ اے اللہ کے رسول، آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ رسول ہیں، ہمارا خدا سے ایک تعلق ہے، وہ بہت گہرا تعلق ہے، ہم دعائیں کرتے ہیں تو ہم مریضوں کو شفا دلوا دیتے ہیں، فالج زدہ کو ہم زمین پہ کھڑا کر دیتے ہیں، اندھے ہماری دعاؤں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کا ہمارا مقابلہ ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا سے ہم حق کی دعوت دے رہے ہیں، تمہارے سامنے دلائل لاتے ہیں، انہوں نے دلائل نہ مانے۔ اللہ کے رسول نے کہا اگر دلائل نہیں مانتے تو تم ہم سے جنگ کرنے آتے نا تو ہم بھی جنگ میں آتے، تم ہم سے لڑنے آتے تو ہم بھی میدان جنگ میں اترتے، تم ہم سے معنویت کے لیے آئے ہو، ہم تمہیں معنویت کے میدان میں بلاتے ہیں۔ آؤ، جو ہم سے شمشیر لے کر آئے گا ہم اس کو جنگ خیبر میں بلائیں گے، جنگ بدر میں بلائیں گے، جنگ حنین میں بلائیں گے۔ تم شمشیر لے کے نہیں آئے، تم معنویت کا دعویٰ لے کر آئے ہو نا، ہم تمہیں مباہلہ میں بلائیں گے۔ اب آؤ، اب مباہلہ میں آؤ۔ اچھا، مباہلہ کی جنگ میں ثابت کیا کرنا ہے؟ یہ ثابت نہیں کرنا ہے کس کی فوج بڑی ہے، کس کی فوج طاقتور ہے۔ کیا بات ہے، مباہلہ میں صرف یہ ثابت کرنا ہے کون خدا سے نزدیک ہے۔ مباہلہ کا میدان سج گیا۔ اب یہ اہل بیت کی عظمت ہے کہ جب شمشیر کا مقابلہ ہو تب بھی علی، اور معنویت کا مقابلہ ہو تب بھی علی۔ جب پکارنا ہوتا تھا میدان جنگ میں تب بھی حضرت علی علیہ السلام، اور جب مباہلہ کا میدان لگا تو اب صرف علی نہیں ہے، خاندان علی ہے۔ کیوں؟ ان کی خواتین اور ان کے بچے یہ بھی میدان معنویت میں شہنشاہ ہیں۔ جنگ کے میدان میں تو ان محترمہ مقدسہ کا آنا صحیح نہیں تھا، بچوں کا جانا صحیح نہیں تھا۔ اب چونکہ معنویت کا میدان تھا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اب وہ آئیں گے جو میدان معنویت کے شہنشاہ ہوں گے، پاکیزہ ترین ہستیوں کو لے کر اللہ کے رسول تشریف لائے۔ مشرکین مکہ جو شمشیر لاتے تھے تو یہ حماقت کر گزرتے تھے کہ ان کی شمشیر سے شمشیریں لڑا لیتے تھے اور ہار جاتے تھے۔ کوئی پہلوان لے کر آتا تھا، اللہ کے رسول پہلوان کو بھیجتے تھے، پہلوان سے پہلوان ٹکراتے تھے اور وہ ہار گئے کفار۔ نجران اتنے بے وقوف نہیں تھے، یہ اتنے بے وقوف نہیں تھے، یہ دعویٰ لے کر آئے کہ ہم معنویت میں افضل ہیں۔ جیسے ہی میدان میں آئے انہوں نے بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معنویت سے کچھ نہ کچھ ٹکڑے اٹھائے ہوئے تھے۔ اتنی معنویت کم سے کم ان کے اندر تھی کہ جب ان کے سامنے اہل بیت کی عظمت کا ایک پہلو ظاہر ہوا تو انہوں نے فوراً اعتراف کر لیا کہ میدان معنویت میں ان سے مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ بہت عقل مند تھے، اس کا مطلب یہ مشرکین مکہ کی طرح بیوقوف نہیں تھے، یہ دین اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والوں کی طرح بیوقوف نہیں تھے، یہ قدر عقل مند تھے۔ اگر بہت عقل مند ہوتے تو وہیں ایمان لے آتے، اب اتنے عقل مند بھی نہیں تھے کہ ایمان ہی لے آتے۔ اتنے عقل مند ضرور تھے کہ اپنی جان بچانے کے لیے یہ سمجھ لیا کہ اگر یہاں پر اشارہ بھی انہوں نے کر دیا تو پہاڑ بھی ہلے گا، پہاڑ بھی ہلے گا۔ اب میں آپ سے ایک رابطہ پوچھوں گا، وہ رابطہ یہ ہے کہ میدان مباہلہ ہے میدان معنویت، اور ہم ہیں ان کے چاہنے والے۔ تو جس طرح اگر آپ خیبر کے چاہنے والے ہوں تو آپ کے بچے کو شجاع ہونا چاہیے، آپ کربلا کے ماننے والے ہوں آپ کے بچے کو قربانی دینے والا ہونا چاہیے، اور اگر آپ میدان مباہلہ کے ماننے والے ہوں تو آپ کو اور آپ کے بچوں کو معنویت میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، ورنہ مباہلے سے رابطہ کیا ہے؟
اب آپ تصور فرمائیے اگر کوئی میدان خیبر کا تذکرہ 2 گھنٹے کرے اور کوئی چیلنج قبول نہ کرے تو کہاں کی اس کی خیبر؟ اگر کوئی کربلا کا واقعہ 4 گھنٹے کرے اور قربانی کی بات آئے تو پیچھے چلا جائے تو کہاں کی کربلا؟ اگر مباہلہ کا تذکرہ 2 گھنٹے ہو اور معنویت کی خبر ہی نہ ہو تو بھائی کون سی مباہلہ؟ یہ کس مباہلہ کا تذکرہ کرنا؟ اچھا اب یہاں پر ایک بہت بڑا چیپٹر کھل جاتا ہے. اگر کوئی خیبر کا تذکرہ کر رہا ہے تو اس کے پاس شجاعت ہونی چاہیے. تو بچے کے اندر شجاعت کیسے ہونی چاہیے؟ کبھی مقابلے کی بات ہو ذرا بھیج دو اسے. اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ کبھی بہادری اس نے نہیں بھی دکھائی تو اس سے کہیں گے کہ بیٹا تم علی کے ماننے والے ہو, ذرا بہادری دکھاؤ, نعرہ حیدری لگاؤ اور جا کے کودو, لڑو تو صحیح کسی طریقے سے. اگر کبھی مثال کے طور پر قربانی اور اثار کا تذکرہ ہو اور وہ کہے کہ میں حسینی ہوں تو اس سے کہیں گے بیٹا کچھ تو قربانی دینا سیکھو, اتنی سی تو قربانی نہ دے سکتے, یہ کیا بات ہے؟ جا کے تھوڑی سی پریشانی تو بھی اٹھا لو. اب میدان مباہلہ ہے اور مباہلہ کا تذکرہ ہے تو بالکل ایسے ہی ہو کہ باب العلم کا ماننے والا علم کا کٹورا لیے دوسروں کے پاس جائے, کیسا لگے گا؟ برا لگے گا. اور مباہلہ کا ماننے والا معنویت کے لیے کسی اور کے دروازے پہ جائے, کیسا لگے گا؟ عزیزان محترم, یہاں پہ ایک چیپٹر کھلتا ہے, معنویت کہتے کسے, معنویت ملتی کیسے, اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے. صرف ایک بات انصاف کے ساتھ بتائیے گا, آپ نے کتنی دفعہ معنویت کو اس انداز میں دیکھا ہے, مباہلہ کو اس انداز میں معنویت کے اندر کتنی دفعہ دیکھا؟ مباہلے سے رابطہ کیسے جڑے گا آپ کا عزیزان محترم؟ اچھا اب یہاں پر ایسا ہوتا ہے بھائی دیکھیے, اگر خیبر کا تذکرہ اور شجاعت کی بات ہو اور کوئی میرا بچہ کہے کہ بابا وہ جو شجاعت تھی نا وہ مولا کے لیے, میں تو بزدلی صحیح, تو میں اس سے کیا کہوں؟ انصاف ہے, خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر میری اولاد میں سے کوئی یہ کہے اللہ وہ دن نہ دکھائے, اللہ وہ دن نہ دکھائے, بڑا سخت ہوگا. اگر میری اولاد میں سے کوئی یہ کہے تو میں اس سے کہوں گا بیٹا تجھے علی کی محبت سے کچھ نصیب نہیں ہوا, اگر تجھے مولا کی محبت ملی ہوتی نا تو بزدلی کی بات نہ کرتا. دیکھ شجاعت دکھا, علی کا چاہنے والا بزدل ہو یہ ممکن نہیں ہے. اگر میرے کوئی دوستوں احباب میں سے کوئی کہے میں کربلا کا ماننے والا ہوں لیکن مولانا قربانی میں نہیں دوں گا, تو میں اس سے کہوں گا بیٹا ایسی باتیں مت کرو, تم کربلا کے چاہنے والے ہو, قربانی نہیں دو تو پھر کربلا سے کیا نام. اور اگر کوئی مباہلہ کا چاہنے والا اور کہے کہ مجھے معنویت کی کوئی خبر نہیں ہے اور یہ کام دوسروں کا ہے, تو میں اس سے کیا کہوں؟ تو میں اس سے کہوں گا بیٹا یہ بتاؤ پھر علی کی محبت کا تمہیں کیا ملا؟ اگر یہ معنویت کسی اور کے لیے ہے تو تمہیں اس رابطے سے کیا ملا؟ پھر شجاعت تمہارے لیے ہے, تم علی کے چاہنے والے ہو, علم تمہارے لیے ہے, تم باب العلم کے ماننے والے ہو, قربانی تمہارے لیے ہے, تم حسین کے چاہنے والے ہو, معنویت تمہارے لیے ہے, تم مباہلہ کے چاہنے والے ہو, معنویت تمہارے لیے ہے, کسی اور کو کیوں دیتے ہو؟ اس میدان سے پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو؟ عزیزان محترم, ہم لوگوں نے ایک بہت بڑی اپنے ساتھ غلط فہمی صحیح کی ہوئی. وہ غلط فہمی کیا ہے؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں اہل بیت کا ہم سے رابطہ چند دنوں کا رابطہ ہے, یہ پوری زندگی کا رابطہ ہے, زندگی کے لمحے لمحے کا رابطہ ہے. یہ معنویت ہے کیا؟ اور اگر کوئی لینا چاہے ہوگی کیسے؟ ویسے تو اس کی لفظی معنی ہوں گے اور دوسرے معنی ہوں گے, لٹریچر کے اندر اس کے معنی ہوں گے, لیکن اصل آپ ایک بات صرف یہ سوچ لیجیے, 24 گھنٹے میں آپ کا اور میرا دل اپنے خدا کے ساتھ کتنی دیر کے لیے رابطے میں ہوتا ہے؟ یہ معنویت کی ایک تشریح ہے. اچھا بھائی فرض کر لیں میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں تو میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں, خدا پہ میری توجہ نہیں ہوتی. جب میں کام کر رہا ہوتا ہوں تو کام کر رہا ہوتا ہوں, خدا پہ میری توجہ نہیں ہوتی, نعوذ باللہ اگر ایسا ہو. جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تب بھی میرے ذہن میں پتہ نہیں کیا کچھ آتا رہتا ہے, تب بھی میری خدا پہ توجہ نہیں ہوتی. تو پھر مجھ سے کوئی پوچھے یہ بتاؤ بھائی کہ پورے 24 گھنٹے میں تمہاری خدا پہ توجہ ہوتی کتنی دیر کے لیے؟ ہوتا کیا ہے؟ اس کو ایک معنی میں ہم معنویت کہتے ہیں. معنویت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھائی میرا ایک جسم ہے اور میری ایک روح ہے, میری کتنی توجہ اپنی روح کے اوپر ہے, اس کو معنویت کہتے ہیں. اس روح کے ساتھ جب میں خدا سے اور ان عظیم الشان ہستیوں اور حقائق سے رابطہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں, یہ رابطہ جوڑتا ہے یا نہیں جوڑتا ہے؟
اس کو معنویت کہتے ہیں۔ اللہ نے علم سکھانے کے بہت سارے ذریعے رکھے ہیں، ان ذریعوں میں سے مجھے کب کس طرح سے علم نصیب ہوتا ہے، اس کو معنویت کہتے ہیں۔ اچھا، کیا یہ معنویت وہی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک آدمی پتھر کو لیتا ہے پھل بنا دیتا ہے؟ نہیں، یہ وہ نہیں ہوتی، اس کو ہم کرامت کہتے ہیں، اس کو ہم کرامت کہتے ہیں۔ بعض اوقات ایسی چیزیں اس کو بھی مل جاتی ہیں جس میں معنویت میں سے کچھ نہیں ہوتا، وہ کچھ اور معاملہ ہے، اس کا ایک صحیح راستہ بھی ہے اور اس کا ایک غلط راستہ بھی ہے۔ معنویت خدا سے رابطے کا صرف ایک راستہ ہے اور وہ اہل بیت کا راستہ ہے، سبحان اللہ، وہ کوئی راستہ نہیں، اس کو معنویت کہتے ہیں۔ بھئی کوئی ایسا نہیں ہوگا جو 25 گھنٹے 24 گھنٹے بغیر کھائے پیے گزارتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب ہماری جسم کو کھائے پیے بغیر زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے، روح کا کھانا پینا کیا ہے؟ اس کو ہم معنویت کہتے ہیں۔